الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں حاضر کی سعادت سے نوازا. یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس رب کائنات نے اس بھٹکتی ہوئی دنیا میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کے بیچ میں مجھے اور آپ کو تقویٰ دینداری اور اپنی توحید کا متوالا بناتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیروکار بنایا. یہ انتخاب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ وہ رب کائنات جس کا چاہے انتخاب کر کے ہدایت کی دولت کے ساتھ سرفراز فرماتے ہوئے ایمان کے انوارات کے ساتھ پر فرماتے ہیں. اس میں میرا اور آپ کو کوئی کمال نہیں ہے. ہاں، دل کی چاہت، دل کی طلب اور طلب جب انسان کے ظاہری معاملات پر مؤثر ہونے لگتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی طلب اور تڑپ پر اس کو اپنے انعامات کا حقدار اور مستحق بنا دیتا ہے. اور جب وہ انعام اور اس کے احسانات کو پہچاننے والا بنتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا میں نیک اعمال کے راستے ہموار فرماتے ہیں. دنیا چونکہ دار العمل ہے اور اس دار العمل میں اللہ رب العزت نے کچھ معاملات نہیں بلکہ سارے کے سارے معاملات میرے اور آپ کے اعمال کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا. یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں انفرادی طور پر کچھ کر سکتا ہوں، میں انفرادی طور پر دین کے معاملات کا پیروکار بن جاؤں، میں انفرادی طور پر نماز پڑھاؤں لیکن کوئی پڑھنے والا نہ ہو، میں انفرادی طور پر بڑا اچھے اخلاق کو اپناتے ہوئے اپنی زبان کو پاکیزہ بنا کر چلوں لیکن میں کسی کے ساتھ پاکیزگی والی زبان کو استعمال نہ کروں، میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں حرام کاری سے، حرام معاملات سے بچنے اور بچانے والا ہوں لیکن باوجود اس کے میں اپنے آپ کو تو بچا رہا ہوں لیکن اس حرام کاری سے دوسروں کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو یاد رکھیے گا میری ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
یعنی کہ میرے اور آپ کے نیک معاملات، میرا اور آپ کا حسن اخلاق، میرا اور آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ، میں ایک امام کی حیثیت سے اس وقت پہچانا چاہوں گا جب مقتدی میری نماز میرے ساتھ نماز میں میری اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ مقتدی نہیں تو امام کی اقتداء بھی کسی کام کا نہیں۔ حسن اخلاق کا مظاہرہ مد مقابل میں جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے حسن اخلاق کا کیسے پتہ چلے گا؟ میں اپنی علم کی دنیا کا بےتاج بادشاہ بن کر اپنے آپ کو ایک حجرے میں محصور کر لوں، وہ وہاں بیٹھ کر میں مطالعہ کتاب میں لگا رہا، لیکن میں اپنے علم سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہا تو میرے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ میری گفتگو کسی کے لیے فائدے مند نہیں تو کچھ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کی مخلوق میں انسانیت کے لیے فائدے مند بن جائے۔ میں فائدہ کسی کو نہیں پہنچا رہا تو میرے اس فائدے کا یہ میری مال و دولت کا کس کو پتہ چلے گا؟ فرمایا تمہارا سارا معاملہ اللہ رب العزت نے اپنے خلق و عیال، اللہ جو فرمائے نے اس لیے فرمایا کہ خلق جتنی ہے سب اللہ کی عیال ہے، اللہ کی عیال ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے میں تمہارے سامنے بھوکا آیا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں تمہارے سامنے خالی ہاتھ آیا محتاج بن کر آیا تم نے مجھے کچھ دیا نہیں، میں نے تمہارے سامنے آ کر یہ التجا پیش کی تم نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ انسان کے سامنے جب یہ بات آئی تو انسان اللہ پاک سے فرمائے گا اللہ تو بے نیاز ذات خالق کائنات تو مالک کائنات تو ہمارے پاس کب آیا؟ تو پھر اللہ رب العزت کو یاد دہانی کے لیے کہیں گے میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا ضرورت دے کے، وہ میں ہی تو تھا، میرے بندے کی صورت میں آیا تھا، میرا فلاں بندہ تیرے پاس بھوکا آیا تھا، اس نے اپنی بھوک کا اظہار کیا تھا، در حقیقت وہ میں ہی تو تھا لیکن میرے بندے کی صورت میں آیا تھا، میرے تجھ سے تیرے مال میں حصہ مانگا تھا، میرے تجھ سے تیرے مال سے حصہ مانگا، میں نے اپنی ضرورت تیرے سامنے پیش کی تھی، فلاں موقع پر میرا بندہ جو تیرے سامنے حاضر ہوا تھا وہ میں ہی تو تھا، وہ تیرے سامنے جو آیا وہ میرے بندہ جو آیا تھا وہ اس بندے کی صورت میں نہیں تھا تیرے پاس، لیکن تو نے خالی ہاتھ بھیج دیا، تو نے خالی ہاتھ اس کو روانہ کر دیا، بھوکا آیا بھوکے کو تو نے بھوکا لوٹا دیا، تیرے پاس احتیاج ہے محتاج آیا تو نے اس کی محتاج کی دور نہیں کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا حضور ہم اللہ کے بارے میں کس طرح تصور کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کر چکا ہوں، حدیث قدسی وہ ہے جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہو لیکن قرآن متلو نہ ہونا، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور اسی وقت آ کر فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندوں کو بتا دو انا عند ظن عبدی بی، میں تو اپنے بندوں کے گمانوں میں پایا جاتا ہوں، میں اپنے بندوں کے گمانوں میں پایا جاتا ہوں اور میں ہر وقت ان کے ساتھ ہوں، وَأَنَا مَعَهُ، تم میرے لیے اچھا گمان رکھو گے تمہارے لیے اللہ رب العزت اچھائی کے دروازے کھول دے گا، تم اللہ کے ساتھ وحدہ ولا شریک کے لیے بدگمانی رکھو گے، بندوں کے متعلق بدگمانی کرو گے، تمہارے ذہن کے اندر منفی سوچ ہوگی تو بدگمانی کرو گے جس کا مطلب کہ اللہ کی طرف بدگمانی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمانوں کو بھی برا بلا مت کہو، یار وہ زمانہ برا، یار آج کا زمانہ برا، حالات برے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا حضور زمانے کو کیسے برا کہا جائے گا کہ نہیں زمانے کے متعلق اس طرح کے الفاظ کہے جائیں گے، فرمایا زمانے کو برا بلا نہ کہنا، یہ زمانہ تو اللہ کے ہے، ہاں اللہ رب العزت کی چیزوں کو تم برا بلا نہ کہنا۔ تو میں جس بات کی طرف آپ کو لے کے چل رہا ہوں، میرا وہی جو تسلسل چل رہا تھا کہ جس پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ میرے موضوع کا یہ آج آخری جمعہ، لیکن نہیں دوستو
دو دن سے میں اللہ رب العزت کی ذات کی طرف وحدہ شریک کی طرف جب رجوع کرتے ہوئے تہجد کی نماز میں اٹھا تو میرے ذہن میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو ڈالا کہ نہیں، ہم نے اس کامیابی والے راستے کو آگے نہیں چلنا، اس کو ختم نہیں کرنا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی والے راستے پر چلنے کے لیے جب تک میں اور آپ ایک دوسرے کو کامیابی کے راستے پر نہیں چلائیں گے اور آگاہی نہیں دلائیں گے، کامیابی کا راستہ کھلے گا نہیں۔ تو فرمایا کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں پیش کی تھی، سب کو یاد ہے نا وہ 3 چیزیں یا بھول گئے؟ 4 چیزیں تو وہ بات کی بتائیں، قرآن کی 3 چیزیں، 4 چیزیں آسمانی تمام جتنے انبیاء آئے اور شریعتیں آئیں ان میں 4 چیزیں سب کی برابر ہیں، وہ 4 چیزیں منسوخ نہیں ہوئی، اور قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو مجھے اور آپ کو چیزیں ملی، 4 چیزیں تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اللہ نے جن 3 چیزوں کے اہتمام کا حکم دیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، اس کے بعد فصل، اور پھر ان تمام چیزوں کو میں نے ان 4 چیزوں سے پیش کی، 4 چیزوں کے ساتھ جوڑا تھا، جس میں پہلی چیز طہارت تھی، دوسری چیز اباحت تھی، تیسری چیز سماحت تھی، چوتھی چیز عدالت تھی، یاد ہے نا؟ تو انہی ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو کیا دے رہی ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد بھی تو ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب آپ نے بیان تو کر دیا، بہت اچھا بیان تھا، لیکن مقصد سے آگاہی نہیں، مقصد کیا ہے؟ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے مقصد میرے اور آپ کے سامنے اگلی آیتوں میں پیش کیا، اور اگلی آیتوں کے اختتام پر مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ ان مقاصد کے تحت اور ان پروگراموں کے تحت صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پروگرام تھا وہ بھی وہی پروگرام تھا جو اللہ نے ان کو دیا تھا، اور آج محمد رسول اللہ اور اس قرآن کا پروگرام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پروگرام مجھے اور آپ کو ملا ہوا ہے، اور قیامت تک اس پروگرام کو جاری رکھنا، قیامت تک اس پروگرام کو جاری رکھنا، اور اس پروگرام کو کس طرح جاری رکھا جائے گا، اس پر بھی تو سوچ بچار کی ہے۔ اب آج میرے اور آپ کے سامنے بات آ جاتی ہے کہ بھائی چھوڑو چیزوں کو بیان نہیں سننا مولوی صاحب کا، پھر کیا کرنا؟ آج کل سوشل میڈیا پہ سب کچھ دیکھ رہے ہو۔ میرے دوستوں، نہیں، اس طرح دین نہیں آتا، پروگرام کے بارے میں اس طرح نہیں پتہ چلتا، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے اور آپ کے پاس مطالعے سے ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے تو بھی نہیں چلے گا۔ میں نے شروع میں بات کیا کہی کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسا جوڑا ہوا ہے کہ میں امام بن جاؤں، لیکن میری اقتدا میں کوئی نماز نہ پڑھے تو امام کی حیثیت کیا پتہ چل سکتی ہے؟ امام کی حیثیت، امام کی حیثیت تو اس وقت پتہ چلے گی جب مقتدی ہو کہ ہاں یار امام جماعت کر رہا ہے، وگرنہ کوئی اکیلے نماز کھڑے ہو کے پڑھے گی کہ وہ انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، جماعت ہو رہی ہے پتہ چلتا ہے۔ ہاں، تو میرے دوستو یاد رکھیے گا، قرآن کا پروگرام بھی مجھے اور آپ سے یہی مطالبہ کرتا ہے۔ کس بات کا مطالبہ کرتا ہے؟ جمیعا ولا تفرقوا، اپنے آپ کو اکٹھا کر لو، اپنے اندر تفریق نہ لانا، اکٹھا کر کے چلنا ہے، اجتماعیت کو لے کے چلنا ہے، اور اجتماعیت والی سوچ اللہ رب العزت جس کو دے دے، اور اجتماعیت والا پروگرام اللہ جس کو دے دے، تو یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے سامنے اس بات کو واضح طور پر فرما دیا کہ ہمیں اجتماعیت پسند ہے، اور اجتماعیت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ید اللہ علی الجماعت، اللہ رب العزت کا ہاتھ اس جماعت پر ہوگا جو جماعت اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اور اللہ کے پروگرام کے لیے منتخب کر کے قبول کروا کر چلتی رہی ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس چیز کو میں نے اور آپ کو سوچنا ہے کہ اللہ کا پروگرام اور اللہ کے دین کا پروگرام، قرآن کا پروگرام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پروگرام کیا تھا اور کیا ہے۔ اس پروگرام کے ساتھ جڑنے کے لیے کوئی شخص مطالعہ کر لے لیکن وہ جڑ نہیں سکے گا۔ اس پروگرام کی جڑنے کے لیے فرمایا کونوا مع الصادقین کا مصداق بننا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بات واضح طور پہ فرمائی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو واضح ہو گیا اللہ کے قرآن کے پروگرام کو اگر تم نے سمجھنا ہے اور اللہ کے قرآن کے پروگرام کو تم نے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونا ہے، تو یاد رکھنا کہ تم اہل علم کے ساتھ جڑ جاؤ، اور جن باتوں کو نہیں جانتے اہل علم سے پوچھ کر تم رسول کو اختیار کرتے چلے جاؤ۔
اب میرے دوستو اس پروگرام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس پروگرام کو لے کر چلنے کے لیے کہاں قبر میں فرمائے یا آخرت میں فرمائے؟ کہاں فرمائے؟ دنیا۔ کہاں پہ فرمایا؟ دنیا میں۔ 100 میں سے 100 نمبر مل گیا۔ ہاں، شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے استاد جب پڑھا رہا ہوتا ہے نا، شاگرد اگر تو ایسا جواب دیتے نا فوراً 10 روپے کا نوٹ نکال کے دینا پڑتا ہے، کہ شاگرد کی تاکہ حوصلہ افزائی ہو نا، پھر شاگرد خوش ہوتا ہے، پھر دوسرا کہتا ہے ہم نہیں دیں تو ابھی شاہ بلے کو کمرے میں دے دوں گا۔ اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے لیے دارالعمل اور اس پروگرام کو لے کر چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ دنیا کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور دنیا کے بارے میں آپ نے وہ واضح کر چکا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کشتی روڈ پر چلاؤں گا تو چلے گی نہیں، کشتی پانی میں چلے گی تو آپ کو سواری کے قابل لگے گی، وہ پانی نہیں ہوگا تو کشتی نہیں چلے گی۔ لیکن اگر کشتی میں سوراخ کر دیا جائے اور پانی کم بھی ہوگا تب بھی کشتی پانی میں ڈوب جائے گی۔ میرے دوستو، اس پروگرام کو لے کر چلنے کے لیے میں اور آپ ہونے کی قبر میں یا آخرت میں ہوگا نہیں، اس پروگرام کو دنیا میں لے کے چلنا پڑے گا۔ اور جب تک دنیا کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق ہے، اس پروگرام میں کامیابی پانے کے لیے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے راستے سے اختیار کرنا ہوگا، لیکن دین کے مطابق اختیار کرنا ہوگا۔ کام کاج سے آپ کو کوئی نہیں روکتا کہ مولوی صاحب پابندی لگا رہے ہیں، ہاں بھائی پٹور کو شرٹ پہن کے آئے تیری نماز نہیں ہو رہی ہے نماز، یار ہو رہی ہے۔ مولوی صاحب فتویٰ نہیں لگائے گا، تو نے بال غلط کاٹے میں تو نماز پڑھنے مت آئے گا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ دین تو مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے، دین تو جوڑ رہا ہے، دین تو ایک صف میں کھڑے کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو ایک پروگرام سے آگاہی دلا رہا ہے۔ دین مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے مقاصد سے آگاہی دلا رہا ہے۔ دین مجھے اور آپ کو مقاصد سے آگاہی دلانے کے بعد میرے اور آپ کے سامنے ایک پراسپیکٹس سامنے رکھ کر قرآن مجید حیات زندگی کو پیش کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے تزکیہ حاصل کر لینا، تزکیہ حاصل کریا، پاکیزہ بن گئے، تمہاری سوچ میں پاکیزگی آ گئی، تمہارے اندر طہارت والے معاملات پیدا ہو گئے، تمہارے اندر نفاست آ گئی، تو یاد رکھنا تمہاری ہر چیز میں اللہ رب العزت نفاست پیدا کر دیں گے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے کس نے پوچھا، حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر تزکیہ پایا گیا یا نہیں پایا گیا، ہماری سوچ پاکیزہ ہے کہ نہیں ہے، ہماری سوچ کے اندر وہ طہارت والے معاملات اثر انداز ہو رہے نہیں ہو رہے؟ انہوں نے کہا بڑی سمپل سی بات ہے، انتہائی آسان بات ہے، تم نماز پڑھتے ہو؟ ہاں نماز پڑھو، دل لگ رہا ہے نماز میں؟ حضرت بس کبھی کبھی تو ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ دل کرتا ہے یار نہ پڑھو۔ اللہ کیوں بھائی؟ پتہ نہیں حضرت، نماز میں آتے ہیں اتنے خیالات آتے پریشان ہو جاتے۔ فرمائے نماز میں خیال آنا اچھی بات ہے، لیکن خیال آنے کا معمول بن جانا یہ بری بات ہے۔ خیال آنے کا معمول بن جائے یہ بری بات ہے۔ آدمی جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تو اس کے تصور میں، اس کے تو ذہن میں امام کی تلاوت کی آواز جاتی ہے، امام کی تلاوت جو کر رہا ہے اس کی توجہ جا رہی ہے، خیالات کیسے آئیں گے؟ فرمایا حضرت یہ تو معمول بن چکا ہے، کہ اگر معمول بن چکا ہے تو سوچو اور گڑ گڑاؤ، رو اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میرے ذہن میں، میرے وجود میں تزکیے کے اثرات کیوں نہیں آ رہے؟ فرمایا حضرت کوشش تو بہت کرتا ہوں، کہ لئے تزکیے کے بارے میں کوشش کرتے ہو تو ذرا رزق کی طرف توجہ کرنا، رزق حلال ہے کہ نہیں؟ رزق حلال کمارے ہو نہیں کمارے؟ رزق حلال نہیں کمارے، اس کے بھی اثرات نماز پر پڑیں گے۔ نماز کو اللہ رب العزت نے ان 3 چیزوں پر سب سے آخر میں پیش کیا۔ قد افلح من تزکا، کامیابی کے پہلے رستے میں تزکیہ نفس پر واقع، آخر میں اللہ رب العزت نے فصلنا فرمایا تیسری چیز نماز۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کے لیے اللہ کی یاد، نماز کے لیے تزکیہ نفس کا ہونا ضروری، اپنی سوچ کو پاکیزہ ہونا ضروری۔ میں اپنی سوچ کو پاکیزہ کیسے بناؤں؟ اللہ رب العزت کے محبوب نبی کے سامنے آسمان سے فرشتہ آ کر بتائے کہ اللہ نے پیغام دیا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں تو اس اللہ تعالیٰ فرمانے بندوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہوں، ان کے گمانوں میں پایا جاتا ہوں۔ اور جب تمہارے گمان کسی کے لیے اچھے نہ ہو اور تمہارے اندر گمان میں بدگمانیاں پائی جاتی ہوں، اور جب تمہارے گمان کے اندر بدگمانیاں آ رہی ہوں تو بتائیے تزکیہ کیسے آئے گا؟ سب سے پہلے اپنی سوچ کو پاکیزہ بنانا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کا معاملہ معصوم لوگوں کے لیے، کس کے لیے ہے؟
मासूम, इसलिए छोटे छोटे मासूम बच्चों को कुरान मजीद के लिए मुंतखब किया जाता है। इन छोटे बच्चों को कुरान मजीद याद करवाना है, क्योंकि ये मासूम है। और मासूम किसको कहा जाता है? मासूम उसको कहा जाता है जो गुनाह करने के काबिल ना। अभी बच्चे गुनाह के काबिल नहीं है, अभी ये मासूम है। और मासूम जो पाकीज़ा दिल होगा, पाकीज़ा सोच होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके ज़हनों में कुरान को महफूज फरमाकर उनके दिलों को कुरान के अनवारात से मुनव्वर कर देंगे। और यही वजह है बचपन में जब कुरान मजीद याद किया जाता है, फिर मरते दम तक कहते नहीं भूलता। अल्लाह ना करे कि अल्लाह पाक किसी से कुरान बुलवाए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो पाकीज़ा सोच, वो पाकीज़ा दिल जब तक है, कुरान मजीद याद करवा लो। अपने छोटे छोटे बच्चों को कुरान की तालीम से आगाही दिलाने के लिए कुरान वालों के साथ जोड़ो, और कुरान वालों के साथ जोड़कर क़ारिए कुरान के साथ उनको बिठाओ, ताकि वो कुरान मजीद को याद करने की सलाहियत के अंदर पैदा कर सके। फायदा उठाओ, वो जो फायदा नहीं उठाते फिर आप सुनते रहते। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज पाकीज़ की है, और पाकीज़ की जिन लोगों के अंदर आ जाती है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी जुबान से अपनी याद ताज़ा करवाने के लिए बार बार अपना जिक्र उसकी जुबान से निकलवाते हैं। और फिर उसकी जुबान से बार बार अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद से गफलत नहीं, लोगों को भी मुतवज्जे करना और खुद भी मुतवज्जे रहना। और जब मैं अल्लाह की याद से अपने आप को बहरावर करता हूँ, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये उस वक्त होता है जब मेरे जहन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पाकीज़गी के अनवारात होते हैं। और ये पाकीज़गी के अनवारात सबसे पहले इंसान की ज़हन से उसकी ज़ुबान पर आते हैं। जो कुछ अंदर होगा वही बाहर आएगा। और जब मैं अल्लाह को याद रखूंगा, अपनी ज़हन को, अपनी सोच को पाकीज़ा रखूंगा, तो अल्लाह के सारे बंदे मुझे नेकोकार नजर आते हैं, अल्लाह के सारे बंदे मुझे अच्छे नजर आते हैं, अल्लाह के सारे बंदे मुझे अपने अखलाक की दौलत के साथ मालामाल नजर आते हैं। और मैं अपने बारे में जब सोचता हूँ, तो मैं अपने बारे में इंतहाई अल्लाह का खताकार गुनाहगार बंदा समझकर अल्लाह के सामने आंसू बहाना शुरू कर दूं। इसलिए फरमाया तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं, किसी चीज में अल्लाह आजिज़ी पसंद करते हैं। और आजिज़ी किनके अंदर आती है? जिनकी सोच पाकीज़ा हो जाए, जिनके नफूस पाकीज़ा बन जाए, जिनके दिल के अंदर की धड़कनें पाकीज़ा बन जाए। और जो पाकीज़ा हो जाते हैं, फिर उनकी जुबान से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दीन की बात करवाते हैं। और फिर आगे फरमाया, जब तुम्हारे अंदर ये पाकीज़गी आती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे को एक प्रोग्राम देना चाहते हैं। क्या प्रोग्राम देना चाहते हैं? कि तुम सब इकट्ठे हो जाओ, तुम सब क्या हो जाओ? इकट्ठे हो जाओ। अमीर गरीब, काले गोरे, छोटे बड़े, सब एक ही सब बना लो। अभी अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं कि तुम अपनी इस सफबंदी के जरिए, जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत को तुम्हारे सामने पेश किया है, अब तुम अपनी इत्तेहाद को पेश करके अपनी वहदानियत का सबूत देने वाले बन जाओ। अभी मुझे किसी से नफरत नहीं है, अभी मुझे किसी से कोई खिताब नहीं है, अब मैं किसी से नफरत नहीं करूंगा, मैं तो मोहब्बत बांटने वाला हूँ। मैं एक इमाम के पीछे नमाज पढ़कर अल्लाह के हुजूर हाज़िरी देकर अपने सजदों को कबूल करवाने वाला हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी दुआओं को कबूल करवाने वाला, अपनी चाहत का इजहार करके अपनी चाहत के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाला बनना चाहता हूँ। कैसे? क्योंकि मैं अल्लाह की चाहत पर जिंदगी गुजारूं। जो अल्लाह की चाहत पर जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ब खुद उसकी चाहत पूरी करेंगे ना करेंगे? एक मुलाजिम आदमी किसी के पास काम करता है और मालिक के मायार पर पूरा उतरता है। मालिक कहता है माशाल्लाह भाई तुमने मेरे मायार पर पूरा उतर के दिखाया। मालिक कहता है माशाल्लाह तुम मेरे मुताबिक काम कर रहे हो, और मैंने जिस चीज के लिए तुम्हारे को रखा और जो सोच कर रखा, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तुम उस पर पूरा उतर रहे हो। मालिक खुश होता है तो उसको बोलता है तेरे को एक तनख्वाह के साथ बोनस भी देना। होता ही नहीं होता। हाँ, तनख्वाह कितनी मुतय्यन नहीं थी, तेरे को 20,000 रुपए दे रहे थे, लेकिन तूने काम अच्छा किया, मालिक ने तेरे को 20,000 बढ़ा के दे दिया। खुश होता है मालिक नहीं? मेरे अल्लाह को तुम्हारी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब अल्लाह की चाहत के प्रोग्राम को लेकर चलते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी चाहत के उस प्रोग्राम के जरिए तुम्हारी चाहत को पूरा कर देता है, तुम्हारी ख्वाहिश और तुम्हारी आरज़ू को पूरा कर देता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैं जिस तरह चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ का तयन किया था जो तुम्हारे लिए तज़किए नफ्स का जरिया बने, फसल्लाह, वो नमाज है। और आज मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी इत्तिहाद का सबूत ऐसे देना जैसे मेरी तौहीद है, और उस इत्तिहाद का सबूत देने के लिए सब मिलकर सब बस्ता होकर अल्लाह की किबरियाई को पेश करें।
اپنی عاجزی میں آ کر ہاتھ باندھ کر رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو جانا، اپنی عاجزی کا اظہار کر کر رب کائنات کے گھٹنوں پر اپنا سر ٹیک کر رکوع میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جانا، اور پھر جب تمہاری عاجزی اس حالت کو پہنچ جائے کہ تم اللہ کو منانے والے بن جاؤ تو اپنی پیشانی کو تم زمین پر رگڑ دینا اور اللہ کے قدموں میں اپنی قبولیت کے معاملات کے ثمرات دیکھنے والے بن جانا۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پروگرام دے رہے ہیں، اور اس پروگرام کے لیے میں چاہوں کہ میں اکیلے پروگرام کو لے کر چلوں، نہیں ہو سکتا۔ میں نے مدرسہ بنایا، اب مدرسہ بنا کر میں بولوں میں اکیلا ہی مدرسہ چلاتا رہوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مدرسے کے لیے اساتذہ، قراء، صاحبان، ان سب کا مجھے ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی؟ پڑے گی نا؟ اور پھر ان سب کی ضرورت پورا کرنے کے لیے لازمی طلبہ ہونے چاہیے۔ پھر طلبہ آئیں گے تو پروگرام آگے چلے گا، طلبہ نہیں ہوں گے تو پروگرام کیسے آگے چلے گا؟ دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی چاہت کے مطابق آسمانی شریعت جو مجھے اور آپ کو عطا ہوئی، اس شریعت کے مطابق مجھے اور آپ کو آگاہی دلانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تیار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ثمرہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کی محنت کے ثمرہ کے ساتھ آپ کی امانت کے خصال دیانت کا مظاہرہ کرنے والے لوگ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو قیامت تک کے لیے زندہ کر کے چلے گئے، اور اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر کر آپ کے سامنے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ثبوت دے دیا اس بات کا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جہاں ایمان لائے وہاں آپ کی تصدیق بھی، اور جہاں ایمان لا کر تصدیق کی ہم نے اپنی زندگیوں میں وہ رنگ بھی ڈالے، اپنی زندگیوں میں ان کی بتائے ہوئے طریقوں کو اپنایا، اور طریقوں کو اپنا کر آپ کی اداؤں تک کو ہم نے زندہ رکھا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان کو ہم نے قلم تحریر کر کے محفوظ کر دیا۔ میرے دوستو، یہ دین ہمارے پاس صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا، یہ پروگرام صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا، صحابہ کرام کی دیانتداری کے ذریعے پہنچا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ثمرے کو ظاہر کیا، اور اس ثمرے کو ظاہر کر کے انہوں نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ زندگی گزاری ہے تو پھر اس طرح گزارا جائے۔ میرے پیارے دوستوں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، ظاہری طور پر میرے اور آپ کے سامنے دنیا، یہ دنیا کی چمکداری، یہ دنیا کے معاملات، یہ دنیا کی چاہت، یہ دنیا کے سارے معاملات میرے اور آپ کے سامنے ایک ایسے چمکدار خوشنما اور خوشنما ہونے کے ساتھ دل فریب معاملات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، لیکن جب ان دل فریب معاملات سے میں اور آپ روگردانی اختیار کر کے اپنے آپ کو یہ سوچ کر چلاتے ہیں کہ پانی میں ہی کشتی چلے گی، خشکی پر نہیں چلے گی، دنیا میں رہ کر ہی میں اور آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کے قرآن کے پروگرام کو لے کر چل سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو یاد رکھیے گا، کشتی میں سوراخ نہیں ہونا چاہیے، سوراخ ہو گیا تو پانی میں کشتی ڈوب جائے گی۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی اور دل میں محبت آنے کے بعد میں اور آپ دنیا کی خواہشات سے ڈوب گئے، دنیا کی خواہشات جب میں اور آپ ڈوب جاتے ہیں تو میرے اور آپ کے سامنے دو چیزیں آتی ہیں، دنیا کی خواہشات میں ڈوبنے کی دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے بندوں کے حقوق کو فراموش کر دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے ماں باپ کا کیا حق رکھا تھا، اللہ نے بہن بھائیوں کا، عزیز و اقارب کا کیا حق رکھا تھا، اللہ نے میرے اور آپ کے سامنے آپس کے تعلقات میں امام مقتدی کا کیا حق تھا، مالک اور ملازم اور غلام کا کیا حق تھا، اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا۔ ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کو بتا دیا اولاد کا کیا حق ہے، اولاد کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے بیوی بچوں کے معاملات میں بیوی کے حقوق الگ، بیٹی کے حقوق الگ، بہن کے حقوق الگ، ماں کے حقوق الگ، فرمایا ساری زندگی بھی تم اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے رہو گے، لیکن یاد رکھنا ماں باپ کا تم حق ادا نہیں کر سکو گے، تمہارا جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ ماں باپ کا ہوگا، اور ماں باپ کا جو کچھ ہوگا وہ ابھی تمہارا نہیں ہو سکے گا، ان کے بعد ہوگا۔ یہ حق اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، اور یہ سارے معاملات اللہ کے قرآن کے ذریعے، اللہ کے پروگرام کے ذریعے مجھے اور آپ کو مل رہے ہیں۔
اگر ان پروگراموں کو میں اور آپ لے کر چلتے ہیں اور ان پروگراموں کے تحت جب میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کی زندگی، ان کی شخصیات میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اب ان ساری چیزوں کو پہچاننے کے لیے مجھے اور آپ کو ضروری ہے کہ میں اور آپ قرآن کی اہمیت کو پہچانیں۔ مجھے اور آپ کو ضروری ہے کہ میں اور آپ قرآن پڑھنے پڑھانے والے مقامات اور ان کی جگہوں کو پہچانیں۔ میں اور آپ قرآن مجید کو سنانے والے، قرآن مجید کے پروگرام کو آگے لے کر چلنے والے اور قرآن مجید کے اس پیغام کے ساتھ جڑ کر رہنے والے، اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مطابق گزارنے والے لوگوں کی قدر و منزلت کو پہچان کر میں نے اور آپ نے پھر ان کی قدر و منزلت کے مطابق اپنے آپ کو ان کے سامنے ذانو تلمس کرنا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو پھر اللہ کے پروگرام سے میں اور آپ منحرف ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے پروگرام سے جب منحرف ہوتے ہیں تو دنیا کے معاملات میں دو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ آدمی سب سے پہلی چیز اللہ کے بندوں کے حقوق فراموش کر دیتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی، دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت اس کو دنیا کے معاملات میں عاجز بنا دیتے، تھکا دیتے۔ وہ دنیا کی لذت، دنیا کی دولت، دنیا کی خواہشات میں ڈوب کر دوڑتا رہتا ہے۔ آخر میں آ کے حالت ایسی ہوتی ہے، نہ دنیا ملی اور نہ آخرت، نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا۔ میرے پیارے دوستو، جن کے اندر یہ دو چیزیں آ گئیں تو یاد رکھیے گا وہ ناکام ترین لوگ ہیں۔ کامیاب ترین لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو دین کے ساتھ جب وابستہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ایک دوسرے کے حقوق بھی ان کو سمجھا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کے ساتھ ایک دوسرے کے مراتب بھی اللہ ان کو بتا دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے مراتب سے بتاتے نہیں بلکہ ان کے دل پہ پہچان اتر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ان مراتب کو پہچاننے کی اس کو توفیق دے دیتے ہیں اور اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، قرآن کے پروگرام کے ساتھ جڑنا آسان ضروری ہے، اور اس پروگرام سے جڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو قرآن والوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کا حکم دیا۔ کونوا مع الصادقین، قرآن والوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ جڑ جانا۔ اللہ رب العزت کے قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کما حق ہو اس سورہ زمین پر اگر اللہ سے ڈرنے کا کوئی حق پورا کرنے والے لوگ ہیں تو اللہ نے اتھینٹک مہر کے ساتھ بتا دیا وہ صرف علم کے انوارات حاصل کر کے علماء حق ہو کے جو اللہ سے ڈرنے کا خشیت الہی کے انوارات کے ساتھ جڑ کر اللہ کے خوف کو پیش کرتے رہیں گے اور خود میں خوف زدہ رہیں گے۔ میرے پیارے دوستو، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کے ساتھ اور دین والوں کے ساتھ وابستہ فرما دے، انوارات کے ساتھ اللہ منور فرما دے۔ انشاءاللہ قرآن کے پروگرام کے حوالے سے گفتگو چلتی رہے گی۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے اور اللہ کی طرف سے پیغام سن کر اس بات کی طرف قرآن کی آیات نے میری اور آپ کی توجہ مبذول کروائی کہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی کو حکم ہوا کہ اپنے اس پیارے صدیق سے کہہ دینا لا تحزن، غمزدہ نہ ہونا، ان اللہ معنا، کہ مجھ محمد اور تو صدیق ابو بکر تیرے ساتھ اور میرے ساتھ اللہ ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس موضوع پر آپ تمام حضرات جمادی الثانی کے مہینے میں سنتے تو رہتے ہیں، کیونکہ میرا ایک سلسلہ چل رہا ہے پھر ترتیب، کوئی ایسا تو نہیں کہ آج کا جمعہ پڑھاؤں گا پھر 6 مہینے نہیں پڑھاؤں گا، آپ لوگوں کے سامنے ترتیب کو برقرار رکھنا پڑتا ہے، تو اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی مختصراً آخر میں کچھ نہ کچھ بات کر دیا کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسم کا اتار چڑھاؤ یہ بھی اللہ کی قدرت کے کرشمے ہے۔ ہماری کمزوری کی حالت یہ ہے، گرمی آئے تو پسینہ خشک نہیں ہوتا، ہوا چلے دھول مٹی اڑے تو فوراً الرجی ایسی ہوتی ہے کہ ناک ٹپ ٹپ بہنا شروع کر دیتی ہے اور سینے سے آواز نکلنا کم ہو جاتی ہے۔ بہرحال جب تک اللہ نے توفیق دی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں اور ہر شخص کو سنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ بلائے اپنے پاس، ممبر پر نہیں تو مصلی پر نہیں تو اللہ پاکیزگی کی حالت میں، حضور کی حالت میں اپنی بارگاہ میں اپنے ساتھ ملانے کے لیے ہمیں اپنے پاس اس وقت بلائے جب ہم پاکیزہ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آغا صاحب پہلی سکتا ہے